ایمان کا کمال یہ ہے، اور ایمان اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ مومن ہو، ایمان رکھتا ہو، گناہگار بھی ہو، موت آ گئی یا آخرت منکشف ہو گئی یا عذاب آ گیا، تو اس وقت بھی اگر خلوص دل سے توبہ کرے تو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ کافر کو وہ فرصت نہیں ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل سے پڑھنے کا اتنا فائدہ ہے کہ زندگی بھر اگر عمل نہیں بھی کر سکا تو عین آخرت منکشف ہو گئی، فرشتے نظر آ گئے، اس وقت بھی اگر خلوص دل سے توبہ کرے تو مومن کی توبہ اللہ اس وقت بھی قبول کر لیتا۔ یعنی اللہ کریم اپنے کلمے کا، اپنے نبی کی عظمت کا اتنا حیا فرماتے ہیں، تو کیا بندے کو کچھ حیا نہیں کرنا چاہیے؟ جو مالک ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، وہ اتنا حیا فرماتا ہے، تو بندہ جو ہر لمحے محتاج ہے، کیا اس کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ میرا یہ عمل جب پیش ہوگا تو میرے پاس کیا ہوگا اس کے جواز کے؟ آپ بڑا خوبصورت نوٹ چھاپ لیں، سرکاری نوٹ سے خوبصورت ہو، اچھا ہو، کاغذ قیمتی ہو، سیاہی قیمتی ہو، لیکن وہ چلے گا تو نہیں۔ جب جائے گا تو اگلے پوچھیں گے کہ سرکار کی مہر اس پہ، حکومت کی مہر کہاں ہے؟ ان کے دستخط، حکومت کے نمائندے کے، گورنر بینک دولت پاکستان کے دستخط کہاں ہے؟ اسی طرح ہم اپنی طرف سے اعمال سمجھیں کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ بہت خوبصورت ہے، لیکن جب اللہ کی حضور پیش ہوگا تو پوچھا جائے گا کہ یہ کام کرنے کا حکم میرے نبی نے دیا تھا؟ اگر میرے نبی نے دیا تھا پھر تو بہت اچھی بات ہے، پھر تو ٹھیک ہے، اصلی ہے۔ اور اگر تم اپنی مرضی سے کرتے رہے ہو، خود سے گھڑ لیا کہ یہ نیکی ہے اور اس طرح کرنا ثواب ہے، تو یہ تو جعلی نوٹ ہے، اس پہ تو الٹی سزا ہوگی، یہ تو جرم کیا تم نے، زیادتی کی۔ تو ایک قصور ہم میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ہماری خواہشات کے مطابق ہوتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بڑی نیکی ہے، میں اس پہ بڑا خوش ہو رہا ہوں۔ یاد رکھیں، نیکی اسی طرح ہوتی ہے جس طرح اصلی نوٹ پہ سرکاری مہر چاہیے، اسی طرح نیکی پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چاہیے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو وہ نیکی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا وہ تو کریم ہے، جسے چاہے اسے پھر معاف کر دیتا ہے، عذاب ہٹا دیتا ہے، وہ قادر ہے۔ لیکن تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تم اپنے وہ سارے سہارے جنہیں تم اللہ کے مقابلے میں زیادہ اہم سمجھتے بھول جاتے ہو۔ تمہاری جرأت اتنی سی ہے کہ تمہیں کوئی آسرا نظر نہیں آتا۔ تو بجائے اس کے کہ عذاب کی گرفت میں آ کر بھولو، اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ یقین کر کے کیوں نہیں غیر اللہ کو چھوڑ دیتے؟ اللہ کی اطاعت کرو، خلوص سے کرو، جو کمی رہ جاتی ہے وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ ہم چاہیں بھی تو بھی بتقاضائے بشریت ہم میں لاکھوں کمزوریاں ہیں، ہم وہ حق ادا نہیں کر سکتے جو اطاعت الہی کا چاہیے، جو بنتا ہے۔ ہماری نیکیوں میں بھی لاکھوں کمیاں رہ جاتی ہیں، ہزاروں کمزوریاں رہ جاتی ہیں۔ ہم سجدے اللہ کو کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا دل بازاروں میں پھر رہا ہوتا ہے۔ ہم تلاوت قرآن کریم کی کر رہے ہوتے ہیں، سوچ کہیں اور پھر رہی ہوتی ہے۔ ہمیں تو یہ تک سمجھ نہیں آتی، اگر کسی سے بات کریں کہ کون سی آیت پڑھی تھی اور کون سی آگے پڑھنی ہے، یہ بھی بھول جاتے ہیں۔
ہماری حیثیت ہی اتنی ہے، انسان کی بساط ہی کیا ہے۔ تو یہ کمزوریاں جو ہیں یہ وہ معاف فرما دیتا ہے۔ تم کوشش تو کرو، جو تمہارے بس میں ہے وہ کرو تو صحیح، اب پورے خلوص سے کرو، پھر وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تمہاری کمزوریاں تمہاری خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن سرے سے انکار کر دو، یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے۔ اور تمہارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ قرآن حکیم ہدایت کی کتاب ہے، تاریخ اس کا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ تاریخی واقعات مثال کے طور پہ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں کو ہدایت نصیب ہو، لوگ اس مثال سے سبق حاصل کریں۔ تو فرماتا ہے تم دیکھو، یاد کرو، تم سے پہلے جو امتیں گزریں ان پر بھی مختلف حالات آئے، ہر دور میں ہر دور کے انسان پر اس کے مزاج کے مطابق مشکلات بھی آئیں۔ جب انہوں نے نافرمانی کی، اپنے انبیاء کی بات کی پرواہ نہ کی، اللہ کی اطاعت نہ کی، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو ہم نے ان پر بھی مصیبتیں بھیج دیں، تکلیفوں میں گرفتار کر لیا، قحط سالی پڑ گئی، بھوک پڑ گئی، افلاس پڑ گیا، بیماریوں کے لیے دوائیں ملنا مشکل ہو گئیں، لوگ تڑپنے لگے۔ تو فرمایا مصیبت بھیج کر کوئی اللہ کریم انتقام نہیں لے رہے تھے، بلکہ لعلہم یتضرعون، وہ مصیبتیں بھی ایک طرح سے رحمت تھیں کہ لوگ توبہ کریں، اللہ سے معافی چاہیں اور نبی کی اطاعت اختیار کریں تاکہ انہیں معاف کر دیا جائے اور ان پر فراخی بھیجی جائے۔ لیکن جو بد نصیب تھے اور جنہوں نے اپنے دل سیاہ کر لیے تھے، اصل یہ جو ایک دل ہے انسان کے وجود میں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسانی جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے۔ اذا صلح صلح الجسد کلہ، اگر وہ درست ہو جائے، سدھر جائے تو سارا وجود سدھر جاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں بھی نیکی کرنے لگتے ہیں، آنکھوں میں حیا آ جاتی ہے، زبان میں ادب و احترام اور شیرینی آ جاتی ہے، دل کی سوچوں میں نیکی اور بھلائی آ جاتی ہے، دماغ میں جو خیالات اٹھتے ہیں وہ بھی پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ بگڑ جائے گا، فسدت الجسد کلہ، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ بگڑ جائے تو پھر سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، خوب غور سے سنو، یہ انسانی قلب ہے، اگر یہ بگڑ جائے تو آنکھوں سے حیا جاتی رہتی ہے، دماغ برائی سوچتا ہے، دل میں برے خیال پیدا ہوتے ہیں، ہاتھ برائی کرتے ہیں، پاؤں گناہ کی طرف چلتے ہیں، انسانی قوتیں اللہ کی نافرمانی پہ استعمال ہونے لگتی ہیں۔ اور اگر یہ سدھر جائے، صلح الجسد کلہ، تو سارا بدن سدھر جاتا ہے، ہاتھ پاؤں بھی نیکی کرتے ہیں، آنکھیں بھی باحیا ہو جاتی ہیں، زبان بھی شیریں ہو جاتی ہے، دماغ بھی اچھا سوچنے لگتا ہے، دل میں بھی اچھے خیالات آتے ہیں۔ لیکن ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ جتنا قرآن حکیم نے قلب پر، قلب کی اصلاح پر اور قلب میں اللہ کی یاد پر جتنی تاکید قرآن کریم نے فرمائی ہے، اس سے زیادہ ہم اس سے غافل ہو چکے ہیں۔ اب آج کے دور میں دیکھیں، کچھ بدنصیب ایسے ہیں جو صرف برائی کرتے ہیں، ان کی بات میں نہیں کرتا۔ اللہ سب کو ہدایت دے، ہم سب کے لیے دعا کر سکتے ہیں، نیک تمنا کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے اختیار میں تو کچھ نہیں، وہ تو اللہ کے اختیار میں۔ ایسے بھی بے شمار لوگ ہیں
کئی ایسے ہیں جو سال میں 4 عمرے کرتے ہیں، 3 2 عمرے کرتے ہیں، حرمین شریفین جاتے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، صفا مروہ پہ سعی کرتے ہیں، روضہ اطہر کی زیارت کرتے ہیں، 5 نمازیں باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن جب میدان عمل میں آتے ہیں، جب دکان پہ بیٹھتے ہیں، جب جاب پہ جاتے ہیں، جب مزدوری پہ جاتے ہیں، تو وہاں دیانتداری کوئی نہیں ہوتی۔ دکان پہ بیٹھتے ہیں تو دھوکہ دیتے ہیں، دکھاتے اور ہیں، بیچتے اور ہیں، قیمت زیادہ لگا لیتے ہیں، عہدے پہ ہوتے ہیں تو رشوت لے لیتے ہیں، کام پہ ہوتے ہیں تو اس میں اور کچھ نہ ہو سکے تو کام چوری کر لیتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو اور تو کچھ نہیں کر سکتے، دیہڑی پہ لگے ہوئے ہیں، مزدوری پہ، اور کوئی نماز نہیں پڑھیں گے۔ جو مزدوری کے وقت میں آتی ہیں وہ نمازیں پڑھنے مسجد جائیں گے اور 2 گھنٹے ضائع کر کے آئیں گے، بیٹھے رہیں گے، وضو کرتے رہیں گے، کھیلتے رہیں گے۔ اب کون کہے بھائی نماز نہ پڑھو، لیکن وہ بہت سا وقت ضائع کر کے وہ اور تو کچھ نہیں کر سکتے، اس طرح ڈنڈی مار سکتے ہیں، پھر باقی نمازیں کوئی نہیں پڑھیں گے، جب چھٹی ہوگی تو چھٹی ہوگی۔ تو یہ سب ہم کیوں کرتے ہیں؟ جب ہم اتنا تکلف کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، پھر یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ سارے کام ہم کرتے ہیں، ہم دل کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ اس میں بھی اللہ کے نام کو راسخ کریں۔ یعنی کوئی کڑی درمیان سے غائب ہے نا کہ بندہ 5 نمازیں بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، پھر جب کاروبار کرتا ہے، جتنے دکاندار ہیں ہمارے ان کی اکثریت نمازی بھی ہے، داڑیوں والے بھی ہیں، بڑے بڑے کمپنیوں کے مالک جو ہیں وہ کسی نے بچے ہی حرمین میں چھوڑے ہوئے ہیں، سارا سال وہیں رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن جب بزنس میں آتے ہیں تو ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ کیوں مارتے ہیں؟ اچھا، میں نے ایسے سیاستدانوں کو دیکھا ہے جو ایک طرف بیوی بچوں کو انہوں نے حرم شریف میں جگہ لے کے دی ہے، وہاں رکھے ہوئے ہیں، اور یہاں دھڑلے سے رشوتیں اور مال کھا رہے ہیں غریبوں کو اور لوٹ رہے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جو دل ہے جہاں اللہ کا گھر ہونا چاہیے وہاں اللہ کا گھر نہیں ہے۔